السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 19ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ التین کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ التین یہ مکی سورت ہے۔ جمہور علماء نے اسے مکی قرار دیا ہے، بعض نے اس کو مدنی بھی کہا ہے، اور اس کے مکی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر شہر مکہ کے لیے بلد امین کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور شہر مکہ کے لیے دوسرے مقام پر بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مکے کے اندر نازل ہوئی، اور مکے کے بالکل ابتدائی دور کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ چونکہ کوئی ایسی علامت یا کوئی ایسی بات ہم کو نہیں ملتی کہ ایک یعنی کشمکش کا دور بالکل شروع ہو گیا ہو، اس لیے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالکل جو ابتدائی دور تھا، جو صورتیں اس وقت نازل ہوئیں، انہی صورتوں میں سے یہ صورت بھی ہے۔ اس صورت کے اندر بہت ہی دل نشین انداز میں، بہت ہی چند چھوٹے چھوٹے جملوں میں، مختصر اور لیکن نہایت ہی دل نشین انداز میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا ضروری ہے، اور یہ معقول بھی ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ دراصل جزا اور سزا کا اثبات ہے، اور اس غرض کے لیے، اس مقصد کے لیے سب سے پہلے قسمیں کھائی گئی ہیں ان مقامات کی جن مقامات پر بڑے واقعات پیش آئے، اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو حقیقت ہے قرآن مجید کے اندر اور بھی مقامات پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ مثلا کہیں فرمایا گیا کہ انسان کو خدا نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا کہ انسان اس امانت الہی کا حامل ہوا ہے جسے اٹھانے کی طاقت زمین و آسمان اور پہاڑوں میں بھی نہ تھی۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ لیکن یہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر یہ فرمانا کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ نوع انسانی کو اتنی بہترین ساخت عطا کی گئی ہے، اتنی بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور اتنا اونچا منصب کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسانوں میں دو قسمیں ہیں، دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو بہترین ساخت پر پیدا کیے گئے اور اسی پر وہ قائم بھی رہے، وہ برائیوں کی طرف مائل نہیں ہوئے، اخلاقی پستیوں میں نہیں گرے۔ اور دوسرے وہ جو بہترین ساخت پر تو پیدا کیے گئے لیکن وہ اس حالت پر قائم نہ ہوئے، قائم نہ رہے، بلکہ اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی زوال کا وہ شکار ہوئے اور ذلت اور پستی میں وہ گرتے چلے گئے۔ اس کے بالمقابل جیسا کہ بتایا
جو بہترین ساخت پر پیدا کیے گئے اور اس پر وہ قائم رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اعمال صالحہ کا راستہ اختیار کیا، اور وہ اس گراوٹ سے بچتے گئے اور اس بلند مقام پر پہنچ گئے جو ان کی بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے لیے کا لازمی تقاضا تھا۔ تو پھر آخر میں یہ جو قسمیں گنائی گئی ہیں، آخر میں جو دو الگ الگ قسموں میں لوگ ہو جائیں گے، ان کے الگ الگ انجام کو بھی بتایا گیا ہے۔ یعنی اگر پستی میں جو لوگ گرے ہیں اور جو لوگ پستی میں نہیں گرے بلکہ بلندیاں پر چڑھے، اپنی فطرت پر گویا قائم رہے، تو ان کے لیے جو انجام ہوگا، ان کا جو انجام ہوگا وہ بہترین انجام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اور پھر آخر میں یہ بات صاف اور واضح طور پر بتا دی گئی کہ یہ دونوں جو گروہ ہیں، ان کا انجام جو مختلف ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صاف صاف بالکل واضح طور پر فیصلہ کر دے گا، اس لیے کہ وہ حاکموں کا حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ سب سے بڑا منصف ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پر امن شہر یعنی مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ ہے وہ بات دراصل جس پر قسمیں کھائی گئی ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آئے ہیں انجیر اور زیتون، یہ کسی پھل کے نام نہیں ہے بلکہ علاقے کے نام ہے، جگہوں کے نام ہے، مقامات کے نام ہے۔ یعنی وہ شام اور فلسطین کا علاقہ اس سے مراد ہے، اور پھر طور سینا وہ مشہور پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، اور پھر مکے کی قسم کھائی گئی، پرامن شہر جس کو کہا گیا ہے، امن والا شہر۔ یہ قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا کیا مطلب ہے۔ بتایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ اسے فکر و فہم دی گئی، علم اور عقل کی بلندیوں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس کو بہترین صلاحیتیں اور قابلیتوں سے اس کو نوازا جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی گئیں۔ اور پھر چونکہ نوع انسانی کے اس فضل و کمال کا سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور کسی مخلوق کے لیے اس سے کوئی اونچا مرتبہ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ یعنی جس مرتبے سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا، یعنی نبوت کے منصب اور عہدے سے، یہ منصب اور عہدہ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اس لیے انسان کے احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو خدا کے پیغمبروں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ یعنی بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے پر استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توفیق سلب کر لیتے ہیں، توفیق کو چھین لیتے ہیں، اور گراتے گراتے گراوٹ کی انتہا کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں کہ کوئی مخلوق گراوٹ میں اس کی حد کو نہیں پہنچتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ حرص، طمع، لالچ، خود غرضی، نشہ پرستی، غیظ و غضب، کمینہ پن اور ایسی ہی دوسری بری خصلتیں اور عادتیں جن میں لوگ غرق رہتے ہیں، ڈوبے ہوئے ڈوب جاتے ہیں، وہ اخلاقی حیثیت سے حقیقت یہ ہے فی الواقع سب سے نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس بات کو لیجئے کہ ایک قوم دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو کس طرح وہ درندگی اور شیطانی حرکتوں میں آگے بڑھتی ہے۔ یعنی درندگی، یعنی درندہ تو وہ ہوتا ہے درندہ تو صرف اپنی غذا کے لیے کسی کو چیرتا اور پھاڑتا ہے،
اور کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا ہے، مگر انسان خود اپنے ہی جیسے انسانوں کا قتل کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں اور سینکڑوں کو وہ مار ڈالتا ہے، پھر بھی اس کی جو پیاس ہے وہ نہیں بجھتی ہے۔ درندہ صرف اپنے پنجوں سے لہو لہان کرتا ہے، اپنے پنجوں سے کام لیتا ہے، مگر یہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان اپنی عقل سے کام لے کر توپوں، بندوقوں، ٹینکوں کا استعمال کرتا ہے، جو نہ بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑتا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑتا ہے، ان کے چتھڑے اڑا کر رکھ دیتا ہے، اور ایسے ایسے مہلک ہتھیار تیار کرتا ہے جس سے نسلیں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور نہ جانے کون کون سے مہلک ہتھیار وہ استعمال کرتا ہے، جس سے نسلوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اور فصلوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان اس حد تک گر جاتا ہے جب وہ اپنی وحشت، وہ جانور بننے پہ آتا ہے، اور درندہ جب بنتا ہے تو وہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ فرمائے گا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ہے نا۔ لیکن جب یہ پستی سے اٹھتا ہے، اپنی صحیح ساخت پر یہ قائم رہتا ہے، تو بہت ہی بلند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے حق میں یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، افضل المخلوقات ہے، سب سے بہتر مخلوق ہے۔ اور درندہ کیا کرتا ہے؟ درندہ صرف زخمی یا ہلاک کرتا ہے، مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے طرح طرح کے مہلک ہتھیار اختراع کرتا ہے، ایجاد کر سکتا ہے کہ درندے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو انسان ایک طرف اتنا گر جاتا ہے جب وہ حرکتوں پہ آتا ہے کہ کسی کو وہ اپنے فائدے کے لیے یا پھر نقصان پہنچانے کے لیے، جب اس سے اگر کوئی حسد ہو جائے، جلن ہو جائے، تو وہ بھیڑیا بن جاتا ہے جو کسی کو پھاڑ کھائے، وہ سانپ بن جاتا ہے جو کسی کو ڈس لے، وہ بچھو بن جاتا ہے جو کسی کو ڈنک مار لے۔ تو انسان ان درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب وہ گرنے پہ آتا ہے، جب پستی کی طرف لڑکتا ہے اور جاتا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانی معاشرے میں یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ اخلاقی پستی میں گرنے والے لوگ گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بالکل مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے، ہر زمانے کا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ اس پستی میں گرنے سے بچ گئے اور اسی احسن تقویم پر قائم رہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کی اور گزارتے لگے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، جس فطرت پر، تو ان کے لیے پھر اجر اس کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اجر غیر ممنون، یعنی وہ پھر ایسے اجر کے مستحق ہیں کہ ان کا جو حق ہوگا اس سے ان کو کم نہیں دیا جائے گا، اور پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ختم ہوگا، وہ ان کو ہمیشہ وہ اجر سے اللہ تعالیٰ نوازتے رہیں گے۔ آگے فرمایا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ اس کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ پس انسان، اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ جو ترجمہ کیا گیا پہلا اور دوسرا ترجمہ کیا گیا، مدعا ایک ہی ہے، یعنی جب یہ بات علانیہ اور کھلم کھلا انسانی معاشرے میں نظر آتی ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کی ہوئی نوع انسانی میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو اخلاقی پستی میں گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ صالحین کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، اچھے لوگوں کا ہے، جو اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہوتے ہیں بلکہ اسی فطرت پر، اسی حالت پر قائم رہتے ہیں جو بہترین ساخت پر انسان کے پیدا کیے جانے کے لیے مطلوب تھی۔ تو اس کے بعد جزا و سزا کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں قسموں کے انسانوں کے درمیان برابر کا معاملہ کیا جائے، دونوں کا انجام یکساں ہو؟ یہ عقل بھی نہیں کہتی ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے
کہ جو نیچوں سے نیچ ہیں ان کو جو ہے سخت سے سزا دی جائے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر مصیبت برداشت کی، جنہوں نے اچھے نیک اعمال کیے اپنی زندگی کے اندر، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہترین اجر سے نوازے۔ یہ عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو فرمایا کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے، چھوٹے چھوٹے حاکموں سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے یہاں جائیں گے، اپنی بات رکھیں، وہ ہماری پریشانیوں کو سنیں اور وہ انصاف کے ساتھ کام لیں، مجرموں کو سزا دی جائے، ان کو جو بھی سزا بنتی ہے ان کو اس سزا سے جو ہے اس سزا سے دوچار ہونا پڑے، اس کا ان کو بدلہ ملے، ان کی اس کو سزا ملے جو انہوں نے کرتب کیے ہیں، جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، تو پھر بالآخر خالق و مالک کے متعلق، خدا کے متعلق کیا یہ گمان ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو حاکموں کا حاکم ہے وہ انصاف نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین جو حاکموں کا حاکم ہے کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر واقعی تم یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تم واقعی اس کو حاکموں کا حاکم تسلیم کرتے ہو، اس کو مانتے ہو، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی انصاف نہ کرے گا؟ کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ برے اور بھلے اور اچھے اور خراب کو ایک جیسا کر دے گا؟ کیا اس کی دنیا کے اندر جو بدفعلیاں کرتے رہے، جو مجرمانہ حرکتیں کرتے رہے، شیطنت اور خباثت پھیلاتے رہے دنیا کے اندر، اور ایک وہ جو بہترین کام کرتے رہے، تعمیری کام کرتے رہے اور تعمیری کاموں کے لیے جد و جہد کرتے رہے، تو دونوں کیا مر کر ایک ہو جائیں گے؟ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا؟ دونوں کو اپنے اپنے انجام کے اعتبار سے جزا و سزا نہیں ملنا چاہیے؟ کیا کسی کو بدعمالیوں اور کسی کو اچھے اعمال میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی ایک ہے جو حسن عمل کرتے کرتے جو ہے اپنی دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو بد عمل تھا، بد کردار تھا، تو کیا اس کو بھی اسی کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا؟ تو یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال کرنا سراسر غلط ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر میں اپنی بات اس حدیث پر ختم کرتا ہوں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، ہاں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے سبحانک فبلا، سبحانک فبلا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔